ایران اور امریکہ معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان کے ذریعے مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایران کے اقوام متحدہ میں سفیر امیر سعید ایروانی نے کہا، امریکہ کے ساتھ معاہدے تک پہنچنے کے لیے خیالات کے تبادلے کا عمل جاری ہے۔ امریکہ اور ایران پاکستان کے ذریعے حتمی مسودے تک پہنچنے کے لیے خیالات اور آراء کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ دونوں ممالک ابھی حتمی مسودے تک نہیں پہنچے۔ ایران کے ساتھ جاری مذاکرات میں امریکہ مضبوط پوزیشن میں ہے۔ صدر ٹرمپ کے اہداف حاصل کرنے کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے فاکس نیوز کو دیے انٹرویو میں کہا کہ ایران جنگ کو مزید جاری نہیں رکھنا چاہتا، مذاکرات کی میز پر سنجیدہ تجاویز لے کر آ رہا ہے۔ ایرانی تجاویز کو امریکہ مکمل طور پر تصدیق کے بعد ہی قبول کرے گا۔ کسی بھی معاہدے میں سخت نگرانی اور جانچ پڑتال شامل ہوگی۔ ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا جاتا ہے تو یہ امریکی عوام کے لیے بڑی فیصلہ کن کامیابی ہوگی۔ ایران اور اسرائیل نے ایک دوسرے پر حملے روکنے کا ٹرمپ کا مطالبہ مان لیا۔ ایرانی مسلح افواج کا اسرائیل پر جوابی حملے روکنے کا باقاعدہ اعلان۔ ترجمان ایرانی خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر نے کہا کہ جنوبی لبنان اور بیروت کے علاقے داہیہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے جواب میں سخت اور دردناک رد عمل دیا۔ اب یہ آپریشن روک دیا ہے۔ اس رد عمل سے صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے مطابق اگر جارحیت اور مظالم کا سلسلہ جاری رہا تو اس سے کہیں زیادہ سخت اور تباہ کن اقدامات کیے جائیں گے۔ اسرائیل نے بھی ٹرمپ کے کہنے پر ایران پر حملے روک دیے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیلی قصبوں پر حزب اللہ کے حملے جاری رہے تو لبنان پر پوری قوت سے حملہ کرے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ اور اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا۔ 5 علاقائی ممالک نے اسرائیلی وزیر اعظم پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کی تھی۔ نیتن یاہو پر واضح کر دیا، ایران کے خلاف جنگ میں خود کو میدان میں اکیلا پاؤ گے۔ اسرائیلی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو سے صاف کہہ دیا تھا کہ نئی جنگ نہیں چاہتا، نہ ہی گرین سگنل دے سکتا ہوں۔ نیتن یاہو نے ایران پر حملے سے دیر سے آگاہ کیا، تاہم اسرائیلی حملوں میں کمی کرنے میں کامیاب رہا۔ میرے خیال سے معاہدے پر دستخط کرنا ایران کے مفاد میں ہے۔ محاذ چھوڑا اور نہ مذاکرات کا راستہ ترک کیا، قوم اور ملک کے حقوق کا بھرپور دفاع کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، ہماری ترجیح ایران کی سلامتی اور اپنے لوگوں کا امن ہے۔ سفارتکاری اور دفاع قومی طاقت کے دو بازو ہیں۔ اتحاد اور دانش مندی سے ایران اس آزمائش سے بھی کامیاب ہو کر نکلے گا۔ نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا کہ نئے حملوں کا سامنا کرنے کے بعد اسرائیل جنگ بندی کے لیے ایک بار پھر بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ ایران جنگ نہیں چاہتا مگر اپنی سرزمین کے دفاع میں نہیں ہچکچائے گا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر کالیباف کہتے ہیں، بحری ناکہ بندی کو دشمن کی ایک اور شکست میں بدل دیں گے۔ مفاہمتی یادداشت سے متعلق ٹرمپ کے بیانات متفقہ نکات کے برعکس تھے۔ ظاہر ہو گیا امریکہ نہ جنگ بندی چاہتا ہے نہ مذاکرات۔ ہمارا مقصد جنگ کا مکمل خاتمہ ہے، مخالف فریق پر بھروسہ نہیں۔ لبنانی صدر کی اسرائیلی حکومت کو مذاکرات کی دعوت۔ جوزف اون نے امریکی ٹی وی کو دیے انٹرویو میں کہا، عسکری حل لوگوں کو کبھی تحفظ اور سلامتی نہیں دے سکتا۔ بات چیت کے لیے تیار اور پرعزم، اسرائیل بھی تیار ہے تو آئیں اور بات کریں۔ جنگ بندی معاہدہ ہونے سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم سے نہیں ملوں گا۔ اسرائیل کے ساتھ معاہدہ مکمل امن اور عدم جارحیت کا ہوگا۔ اسرائیل جنوبی لبنان پر حملوں سے باز نہ آیا، مزید 5 افراد شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ غاصب صہیونی فورسز نے لبنانی سرحد کے قریبی کئی دیہاتوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ 10 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے۔ حزب اللہ کا اسرائیلی فوج پر 16 حملوں کا دعویٰ۔ وزیر اعظم نواف سلام کہتے ہیں، جنگ بندی کے بعد سے اب تک اسرائیل 3500 بار بمباری کر چکا، 400 سے زائد کنٹرولڈ دھماکے کیے۔ ایران سے جنگ نے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان اختلافات نمایاں کر دیے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسیوس کی رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران امریکہ اور اسرائیل کے اسٹریٹجک مفادات کے ساتھ ساتھ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے سیاسی مفادات میں بھی واضح فرق پیدا ہوا۔ ایک امریکی عہدیدار نے ایکسیوس کو بتایا کہ نیتن یاہو کو اسرائیل میں اپنی سیاسی بقا کے لیے جنگ جاری رکھنا ضروری ہے۔ دوسری جانب ٹرمپ کو امریکہ میں اپنی سیاسی پوزیشن مضبوط رکھنے کے لیے جنگ کا خاتمہ اور معاہدہ درکار ہے۔ امریکی عدالت نے ٹرمپ انتظامیہ کی H-1B ویزا پالیسی رد کر دی۔ وفاقی ڈسٹرکٹ جج نے ویزا پالیسی غیر قانونی قرار دے دی۔ کیلیفورنیا سمیت 20 ریاستوں نے ستمبر میں اعلان کردہ ٹرمپ پالیسی چیلنج کی تھی۔ صدر ٹرمپ نے ویزا درخواست پر $1 لاکھ فیس جمع کرانے کی شرط رکھی تھی۔
صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات۔ صدر مملکت نے بجٹ میں عوامی فلاح، صوبوں کے حقوق اور معاشی استحکام کو ترجیح دینے پر زور دیا۔ معیشت، آئندہ بجٹ، گلگت بلتستان کے حالیہ انتخابات، آزاد کشمیر کی صورتحال، امن و امان اور قومی اہمیت کے امور پر گفتگو، قومی سلامتی، داخلی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اپنے حالیہ دورہ ایران اور علاقائی سفارتی رابطوں کے بارے میں بریفنگ دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بلاول بھٹو زرداری سمیت دونوں جماعتوں کے سینئر رہنما شریک ہوئے۔ وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق آئندہ مالی سال کا بجٹ 12 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 10 جون کو ہوگا، جس میں چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ شریک ہوں گے۔ اجلاس میں نئے وفاقی بجٹ کے اہداف کی منظوری دی جائے گی۔ وفاقی کابینہ بجٹ کی حتمی منظوری دے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب قومی اسمبلی میں وفاقی بجٹ پیش کریں گے۔ قومی اقتصادی سروے 11 جون کو پیش کیا جائے گا۔ جب تک ایک بڑے پیمانے تے اتھے لڑائی نہیں سٹارٹ ہوں گی، میں تنوں کھل کے گل دس رہا، اس وقت تک میرپور اور مظفر آباد کوئی نہیں کر رکھتا۔ طریقے نال کر، پھر طریقے نہ کر، لیکن یہ دیکھ لے کہ اتنے ٹروپس کتنی ہیں، اتھا ٹروپس ہیں یا نہیں ہیں۔ نہ راتی آئی ہیں، نہ راتی پھرنے رہے، نہ ماڑے پر تقریباً 10 ڈرون پھرنے رہے صبح تک۔ پہلے چیک کرو ادھر رکھی کرو کہ اتنا کتنے لوگ ہیں، کس پوزیشن میں سول کپڑے ہیں، کس طرح، پھر پروگرام کا فیصلہ کریں۔ اس طرح جذبات اتنا کریں فیصلہ۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مرکزی رہنما شوکت نواز میر اور خواجہ مہران کی آڈیو کال لیک۔ پرتشدد حملوں کے ذریعے مذموم مقاصد حاصل کرنے کا ہوش ربا انکشاف۔ آڈیو کال سے واضح ہے کہ راولا کوٹ میں دہشت گرد حملے اور لاشیں گرانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ منظر عام پر آنے والی آڈیو کال میں شوکت نواز میر نے کہا کہ جب تک راولا کوٹ میں بڑے پیمانے پر پرتشدد حملے اور لڑائی نہیں ہوتی، ہم مظفر آباد اور میرپور میں کچھ نہیں کر پائیں گے۔ منصوبے پر عمل درآمد کے لیے راولا کوٹ میں سیکیورٹی فورسز کی تعداد کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا جائے۔ خواجہ مہران نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز راولا کوٹ میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے موجود ہیں۔ راولا کوٹ میں شہید پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ انسپکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر کیپٹن ریٹائرڈ ملک لیاقت علی کہتے ہیں، عوام نے کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج مسترد کر دیا۔ ہم شرپسندوں کو آزاد کشمیر کا امن خراب نہیں کرنے دیں گے۔ پولیس اہلکاروں پر حملے، تشدد اور لاش کی بے حرمتی کی ہوش ربا اور خوفناک ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ کالعدم تنظیم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے بلوائیوں نے راولا کوٹ میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت سیدھی گولیاں چلائیں، جس سے اس کا مکروہ اور دہشت گردانہ چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے۔ گلگت بلتستان الیکشن میں پیپلز پارٹی فاتح۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق 10 نشستوں کے ساتھ سب سے بڑی جماعت بن گئی۔ نون لیگ 6 نشستوں پر کامیاب۔ مجلس وحدت المسلمین 1 سیٹ جیت سکی۔ 7 آزاد امیدواروں نے بھی میدان مار لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی سے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور وفاقی حکومتی مذاکراتی ٹیم کی ملاقات۔ سہیل آفریدی کا بجٹ سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات پر اصرار۔ کہا خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک جاری رہا تو این ای سی میں شرکت مشکل ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ضم شدہ اضلاع کا این ایف سی حصہ گزشتہ 8 سال سے غیر آئینی طور پر روکا جا رہا ہے۔ ان اضلاع کے ترقیاتی اے آئی پی کا بجٹ 66 ارب روپے سے کم کر کے 56 ارب روپے کر دیا گیا۔ پنجاب سے گندم کی فراہمی، خیبر پختونخوا کی گیس اور پن بجلی منصوبوں سے متعلق مسائل بھی وفاقی ٹیم کے سامنے اٹھائے گئے۔ احسن اقبال کے تحفظات اور مطالبات وزیر اعظم اور دیگر متعلقہ فورمز پر اٹھانے کی یقین دہانی۔